قطر سے سعودی عرب عمرہ زائرین کا ایک ہوائی جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ اچانک پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے اور 10 منٹ بعد جہاز کریش کر جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ سن کر تمام مسافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایئر ہوسٹس نے بلیک باکس اٹھایا اور جہاز کے مسافروں سے کہا، اس کالے ڈبے کو آگ نہیں لگتی۔ اگر آپ نے فیملی ممبران کو کوئی ہدایت جاری کرنی ہے تو لکھ کر اس ڈبے میں ڈال لیں۔ ہر مسافر نے فیملی کے نام اپنا آخری پیغام لکھا، مگر حیرت انگیز طور پر ایک نوجوان جہاز کے واش روم کی طرف بھاگا۔ ایئر ہوسٹس حیران ہوئی اس نوجوان کی اس حرکت پر۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس نہ آیا تو ایئر ہوسٹس نے جھانک کر دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر محو پرواز تھا۔ پرسکون اور آرام دہ فلائٹ اپنے سفر پر روانہ تھی۔ بزنس کلاس کا با اخلاق اسٹاف موجود تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ پہلے تو خوب گہما گہمی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اپنے حالات بیان کر رہے تھے۔ پھر جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو مدھم روشنی میں ہر کوئی سونے کے لیے اپنی سیٹوں کو ایڈجسٹ کرتا رہا۔ قطر کے رہائشی عبداللہ کی آنکھوں میں بھی نیند کی غنودگی تھی۔ وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ جہاز کو ایک زبردست جھٹکا سا لگا۔ لائٹس دوبارہ سے جل اٹھی اور ایمرجنسی سائرن کی آواز سے جہاز گونج اٹھا۔ سب مسافر ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ ہمیں آپ کچھ بتائیں گی؟ ایئر ہوسٹس نے کہا کہ میں کپتان سے رابطے میں ہوں، وہ بتائے گا کہ جہاز کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ایئر ہوسٹس نے جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کیا۔ پائلٹ نے سب مسافروں کے سامنے اعلان کیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے اور دوسرے انجن میں بھی کوئی خرابی معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق 10 منٹ بعد کریش لینڈنگ کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعا کر لیجئے۔ یہ سن کر مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ انہیں کسی بات کا ہوش تک نہیں تھا۔ کسی کو بھی موت سے پہلے مر جانے کی عکس بندی کرنی ہو تو یہ بہترین موقع تھا۔ فرط جذبات میں آگے والی سیٹ کے بزنس میں غصے سے آگ بگولا ہوا اور چیخ کر کہنے لگا کہ کیا مطلب، کیسی بکواس کر رہے ہو کہ جہاز کریش کر جائے گا؟ کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میرے اتنے سارے بزنس ہیں۔ ایئر ہوسٹس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ جناب، چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم سب میتوں میں بدل جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک آخری کام کر سکتی ہوں جو میرے بس میں ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی تم لوگوں کی طرح بس تھوڑی دیر کی مہمان ہوں اور بے بس ہوں۔ ایئر ہوسٹس کچھ سوچتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ لے کر آئی۔ تمام مسافر اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو ایئر ہوسٹس نے کہا کہ یہ ڈبہ، جس کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، یہ ایک خاص ساخت کا ڈبہ ہے، مگر دھماکے میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ سب لوگ اپنی فیملیز یا بزنس پارٹنر یا پھر بینکرز کو کوئی آخری ہدایت جاری کرنا چاہتے ہیں یا ان کے نام کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں تو ایک کاغذ پر لکھ کر ڈبے میں ڈال دیں۔ ملبے میں سے جب یہ بلیک باکس نکلے گا تو آپ کے گھر والوں اور رشتہ داروں تک آپ کا آخری پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر ایئر ہوسٹس نے تمام مسافروں کو ایک ایک کاغذ اور قلم تھما دیے۔ ہر کوئی اپنی فیملی کو آخری خط لکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھے مسافر نے لکھنا شروع کیا،
کہ میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، میں ساری زندگی تجھے بزنس کے طریقے پڑھاتا رہا، اس دنیا میں کیسے تیزی سے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا، میں تجھے سارے بتاتا رہا، مگر افسوس کہ کبھی نماز ادا کرنے کی تلقین نہیں کی، قرآن مجید کی ایک سورہ بھی پڑھنا نہ سکھائی تاکہ تو میری قبر پر فاتحہ ہی پڑھ لے۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے نام لکھا کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے حقوق ادا نہ کر پایا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تجھے مارنا شروع کرتا تھا، بلا وجہ غصہ کرتا، اور تم تھی کہ دن رات میری خدمت میں لگی رہتی۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کاش کہ میں تمہارے سامنے ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ سکتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ قسمت نے مجھے یہ موقع نہ دیا۔ میرے بچوں کی ٹھیک سے تربیت کرنا، انہیں اپنی طرح ایک اچھا انسان بنانا، انہیں ان کے باپ کی طرح نہ بنانا جو اپنی بیوی سے ناانصافی کرتا تھا۔ تیسری سیٹ پر بیٹھا ایک نوجوان اپنے باپ کے نام خط لکھ رہا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، آپ بار بار مجھے واپس بلاتے تھے، آپ مجھے دیکھنے، مجھے ملنے کے لیے بے قرار تھے، مگر میں نہ آ سکا، مگر آج جب آپ کے لیے میں وطن واپس آ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، اور وہ بھی ادھورا۔ بابا مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرنا۔ سب لوگ خط لکھنے میں مصروف تھے، وہ خط لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ فلائٹ قطر سے سعودی عرب عمرہ زائرین کو لے کر جا رہی تھی۔ انہی مسافروں میں ایک مسافر جس کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور واش روم کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ ایئر ہوسٹس اس نوجوان پر حیران تھی، دل میں سوچنے لگی کہ اس کے پاس بہت کم وقت ہے، مگر اس مختصر وقت میں یہ واش روم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ گھڑی کی سوئی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب کافی دیر تک عبداللہ واش روم سے باہر نہ آیا تو ایئر ہوسٹس نے اس میں جھانک کر دیکھا۔ وہ اندر زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، اکیلے میں ہی رونا چاہتا تھا۔ عبداللہ واپس آیا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ پہلے تو حیران ہوا کہ کوئی اپنے بینک، انشورنس ایجنٹ، بزنس پارٹنرز یا پھر سیاسی لیڈر کو خط کیوں نہیں لکھ رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ ابھی حیران ہونے کا وقت نہیں ہے، پھر جلدی سے اپنا خط لکھنا شروع کیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو جلدی سے گزر رہا تھا۔ ان تمام اعلانات اور حیرانگی میں 2 بھی منٹ تو ویسے ہی گزر چکے تھے اور باقی 8 منٹ باقی تھے۔ عبداللہ نے اپنا خط شروع کیا۔ اے میرے پیارے اللہ سائیں، میں اس لمحے صرف آپ کے نام ہی خط لکھنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ، نذرانہ یا کوئی ہدیہ لے کر ضرور جاتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کو کسی ہدیہ یا تحفے کی کیا ضرورت، مگر میں بندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ تو پیش کروں گا۔ آج اپنی 40 سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ کو پیش کروں یا پیش کرنے کے لائق ہو۔ ساری زندگی یوں ہی ضائع کر دی۔ دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اللہ کے آگے جھک جا، اس پاک ذات کے آگے سجدہ کر جس نے تجھے پیدا کیا، ان نعمتوں کا شکر ادا کر جو نعمتیں اس نے تجھے عطا کی۔ مگر شیطان پھر دماغ میں یہ خیال لاتا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عبادت،
کوئی سجدہ، کچھ بھی اس قابل نہیں۔ ساری کی ساری زندگی سونے میں گزار دی۔ 40 میں سے 12 سال تو حقیقتاً سوتا ہی رہا۔ 10 سال بچپن اور پڑھنے میں گزار دیے۔ تقریباً 8 سال روزی روٹی کی تلاش میں دیے۔ باقی چند سال یوں ہی فضول کاموں میں، کبھی کسی کی غیبت میں تو کبھی کی جھوٹ بولنے میں گزار دیے۔ آگے سے آگے بڑھنے کے شوق میں کبھی ایسا وقفہ بھی نہیں آیا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا، کیسا تعلق بنایا۔ معاشرے کو سدھارنے کے قوت میں اپنے آپ پر کام کرنا بھول گیا۔ نماز و نوافل، روزوں کی تعداد، حج و عمرہ، قرآن اور ختم کی گفتگی اور اپنی بڑھائیوں کے حساب و کتاب میں عبادت ہی نہ ہو سکی۔ کبھی نہ ہار ماننے کے عزم میں تیرے سامنے بھی سرنڈر نہ کیا۔ اللہ آج تو مجھے بچا لے۔ وہ لمحات جو تیرے ذکر میں کٹنے تھے وہ ٹی وی ڈراموں اور کھیل کود میں گزر گئے۔ جو تیری یادوں اور دعاؤں میں لگنے چاہیے تھے وہ فیس بک، سوشل میڈیا میں گزر گئے۔ جو وقت قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو سمجھنے میں گزرنا چاہیے تھا وہ گیم آف تھرون میں کھا گیا۔ اس کے ساتھ تصویریں، اس کے ساتھ تصویر، اس جگہ کا وزٹ، وہاں کی سیر، بس یوں ہی زندگی گزارتا رہا ہے۔ اے اللہ میرے مالک، اس میں سوار تمام بندوں میں فقط میں ہی بدترین مخلوق ہوں، تیری اور تو میرا بہترین خالق۔ اگر یہ آفت کوئی عذاب ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ آفت میری وجہ سے آئی ہے۔ آج یہ سارے تیرے حضور عبادتیں لے کر آ رہے ہیں۔ میرے پاس سوائے ندامتوں کے اور کچھ نہیں۔ میرا دامن خالی ہے۔ میں آج اپنی تمام جرائم کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے بہت بڑا شرک کیا۔ میں نے اپنی ذات کو بندگی تیرے بیچ میں لا کر رکھ دیا۔ میری انا، میرے تمام کارنامے، میرے ناولز، میرے قصے، یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ نام تیرا لیتا رہا اور محبتیں کسی اور سے، نماز تیری، نظر کہیں اور، خیال تیرا، فون کہیں اور، سامنے تو لیکن چیٹ کسی اور سے۔ یا اللہ میں نے ملاوٹ کی، میں نے تیرے عشق میں نے ذخیرہ اندوزی کی کہ مہینوں تک اناج میرے سٹور میں پڑا رہتا اور باہر لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ میں یہ بات جانتا تھا مگر اس طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ زندگی کا مقصد تو دوسروں کے کام آنا ہی ہے اور ہمارے رزق میں تو ان غریبوں اور مساکین کا حصہ رکھا تھا، لیکن افسوس کہ میں ان کے کام نہ آیا۔ میں نے رشوت بھی لی، رشوت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جو کام کرنے آئے ہو، جس کے لیے کرانے آئے ہو، اسے دھوکہ دے کر کسی اور کا کام کر دو۔ یہ میری تنخواہ رشوت ہی تو تھی جو دنیا دیتی رہی کہ تیرا کام نہ کروں، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ نہ کیا، باقی سب کچھ کیا۔ میں نے غرور کیا کہ میری ذات اور انا کے بت کے سوشل میڈیا پر ہزاروں فالورز ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے کہ سب سے اچھا ہے، لگے رہو سب ٹھیک جا رہا ہے۔ میں نے سچ پر آنکھیں بند کر لیں اور روز آئینہ دیکھتا، اپنے آپ سے نظریں چراتا۔ اے اللہ سائیں، میں تو مرنے سے پہلے ہی مر گیا، میں جہاز گرنے سے پہلے ہی چاروں خانے چت ہو گیا۔ میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، تجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا، ایسے لوگوں کو جو صرف اچھے وقت پر میرے ساتھی تھے اور جب برا وقت آیا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں۔ بڑوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ جب کسی چھوٹے پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزور ہے، مزید گرفت ڈالی تو یہ مر جائے گا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تیری دسترس سے میرا کوئی عمل، میرا کوئی گناہ چھپا ہوا
نہیں، تیرے فضل کے سوا کوئی نافرمانی نہیں اور تیری پہنچ سے میری کوئی دعا دور نہیں۔ اے سمیع البصیر، میری زندگی کا آخری منٹ بچا ہے، میں ایسا بے بس ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسی بے بسی، لاچاری اور بے چارگی کے صدقے مجھے تو بخش دے۔ میری پیاری ہمسفر، اب میں چلتا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھا عبداللہ بنانا۔ سر آر یو اوکے؟ ایئر ہوسٹس نے عبداللہ کو گہری نیند سے جگایا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، سر سے لے کے پاؤں تک ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہایا ہو۔ سب کچھ نارمل تھا مگر عبداللہ خواب دیکھ رہا تھا۔ آئیے ہم سب بھی آج اپنا آخری خط لکھتے ہیں کہ زندگی کا خط درست ہو سکے۔